أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 7 آخری سطر آیت نمبر 42. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. یہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کر لو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے، اور اس کے بدلے میں یاد کرتے ہوئے اس پر ایمان لے آؤ. اور پھر آگے فرمایا کہ ایسی کتاب جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان لانا تو عین عقل کے بھی مطابق ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اہل علم ہو، اہل کتاب ہو، تو اس کے اوپر پہلے منکر، پہلے کافر تم مت بنو. اگر بنو گے تو اگلوں کی بھی گمراہی کا ذریعہ بنو گے. تو اہل کتاب کے علماء اور ان کے جاننے والوں کو خطاب کیا ہے. اور آج کی آیت بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت خلط ملط کرو، گڑبڑ ہوئی. وَلَا تَلْبِسُوا، اور مت خلط ملط مت کرو، الحق بالباطل، حق بات کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حال یہ ہے کہ تم چھپاتے ہو حق بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس بات کو. اس بات کو تم جانتے ہو کہ حق بات کیا ہے. حق بات یہ ہے کہ جو نبی مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں یہ اللہ کے برحق رسول ہے، پیغمبر ہے، اور وہ ساری کی ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہے. پھر کیوں آپ ان نشانیوں کو اپنے لوگوں سے چھپاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو، خلط ملط مت کرو. تو وہ پہلے تو جو نشانیاں بتاتے تھے، جب دیکھا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے اور ان کی جو مراد تھی، ان کا جو مطلوب تھا اس طرح کا نہیں تھا، ان میں نہیں تھا، تو پھر اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا کہ اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو اور حق بات کو چھپاؤ گے. یہ تو بات تھی ایمانیات کی دعوت تھی. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمانیات اور ایک ہے عبادات. ایمان اور عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایمان تو اللہ پر لاتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے آخری نبی بھی مانتا ہوں، لیکن میں کوئی عمل نہیں کروں گا، تو یہ بندہ پوری طرح کامیاب نہیں ہے، پوری طرح دین میں داخل نہیں ہے. اگر انکار کرتا ہے تو پھر تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے. اگر عمل ہی نہیں کرتا
تو جو مطلوب ہے مقصود ہے اسی طرح کا مومن نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، لیکن عقیدہ میرا ٹھیک ضروری نہیں ہے، وہ میرا دل کا معاملہ ہے، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں نہیں لاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، باقی میں نماز بھی پڑھتا ہوں جیسے قادیانی لوگ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں تمہارے یہ اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو دونوں کی دعوت ہے۔ پہلے اللہ نے ایمان کی دعوت دی کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم سب نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو تم سب زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو تم سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پہلے نماز قائم کرو، صلاۃ، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب ہے دعا، اور نماز بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے اندر شامل ہے دعا، تو اس لیے نماز کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ایک ہے پاکی، ایک مطلب ہے نشو و نما، بڑھوتری، کسی چیز کا بڑھنا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جو مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ایک تو اس کی وجہ سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری پیدا کرتا ہے، آپ کا مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سود لینے سے مال گھٹتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پہ تو لگتا ہے سود لیتا ہوں میں تو میرا مال بڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہوں تو ظاہری طور پہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، سود کے ساتھ مال گھٹتا ہے۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہا نماز ادا کرو۔ یہ بار بار ہم احادیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ ایک ہے نماز کا پڑھنا، نماز پڑھ لی تو ایک دفعہ بھی پڑھ لی تو کافی ہے، کیا نہیں، روزانہ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ اس کے تمام جو واجب ہے، فرائض ہے، سنن ہے، رعایات ہے، ان سب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کا ادا کرنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، کیا مطلب؟ صرف پڑھو مت، صحیح طریقے سے پڑھو، پھر نماز کو سیکھو بھی، اس کے الفاظ بھی صحیح ہو، تمہارے جو اعمال جو آپ کر رہے ہو، تو آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، ظاہری اعتبار سے جو شکل بنتا ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ان کے الفاظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا نفل ہے، اور پھر اس میں خشوع اور خضوع بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، اور دل میں دوسرے خیالات بھی خود خود نہ لائے بندہ۔ جیسے خیالات آتے ہیں وہ بری بات نہیں ہے، لیکن خیالات میں کھو جانا اور پھر پتہ بھی نہ چلے بندے کو، یہ بری بات۔ خیال آ جاتا ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، انسان پڑا ہے اور خیال آیا تو ٹھیک ہے، بندہ دوبارہ سے نماز کی طرف مشغول ہو جائے۔ لیکن اگر اسی خیال کو پکڑ لیا اور اسی میں مزے لے رہا ہے، کہیں اور بہت دور چلا گیا، ادھر 2 رکعتیں بھی ہو گئی، تو یہ چیز کیا ہے؟ غلط۔ تو یہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا حکم بہت ضروری ہے، ہمارے اکثر مسلمان اس سے غفلت برتتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ایک دن مستقل بات کریں گے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال پاک بھی ہو جاتا ہے، مال بڑھتا بھی ہے، اور یہ فریضہ ہے آپ کے مال میں اللہ نے مساکین اور فقراء کا حق رکھا ہوا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور خاص طور پہ ذکر ادھر اس لیے کیا بنی اسرائیل کے ضمن میں کہ بنی اسرائیل کے علماء نے زکوٰۃ کا، ان کو بھی حکم تھا، لیکن ان کے علماء نے زکوٰۃ کے جو مستحق افراد تھے، جو مساکین ہیں، غرباء ہیں،
ان سے وہ حق چھین کر خود اپنے آپ کو مستحق قرار دیا کہ زکوٰۃ دیتے ہو تو ادھر دو، میں مستحق، تو زکوٰۃ بھی ادھر دو، فطرانہ بھی دو، جو ان کے فطرانے ہیں ہمارے والے ہیں۔ تو ان کے جو علماء ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو صحیح طریقے سے، صحیح مصارف میں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ تو کہا کہ نماز پڑھو، تو اس کے علاوہ کوئی رکوع کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیں نماز پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھی، لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھی، اور ہماری نماز میں رکوع ہے۔ یہ ایک ایسا رکن ہے کہ ہماری اور ان کی نمازوں کے درمیان فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اب اس خاص طریقے سے نماز ادا کرو، اور مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز اکیلے نہیں پڑھنی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ اس لیے اس آیت کو بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اکیلے پڑھنا نماز ٹھیک ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں۔ بعض علماء اس آیت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن پھر ہمارے علماء نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ فرض نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کے علماء کو دوبارہ سے خطاب ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا آپ حکم کرتے ہو تم سب، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کی، نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو تم سب اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کتاب بھی پڑھتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے، خود بھول جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کرو، افلا تعقلون، کیا اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تم میں، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو بندہ کہے گا خطاب تو ان کو ہے لیکن ہمیں بھی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے یا یہ لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کرتے، تو دعوت ہی نہیں دینی چاہیے، پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو۔ تو یہ بات غلط ہے، اس بات کو دوسرے رخ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو بلائی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیکی چھوڑ دو، خود نیک کام کرنا ایک نیکی ہے، دوسرے کو دعوت دینا دوسری نیکی ہے۔ اگر ایک نیکی بندہ کر رہا ہے اور دوسری نیکی میں تھوڑی سی کوتاہی ہے، تو اس کوتاہی کی وجہ سے پہلی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ بسا اوقات دعوت دینا، دوسرے کو نیک کام کی طرف بلانا، آپ کو اس نیک کام پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم، اگر کوئی کہے کہ نہیں پہلے اپنے آپ کو درست کر لو پھر دعوت دو، تو پھر دنیا میں کوئی بھی شخص نیک کام کی دعوت نہیں دے سکے گا، کیونکہ کوئی بھی شخص قابل نہیں ہے، کوئی بھی شخص آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو 100% درست ہو تاکہ وہ کسی کے سامنے بات کرنے کے لائق ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو دعوت بھی دیں گے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو تم سب، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ بہت دو عظیم الشان دو نسخے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ صبر، پہلے تو صبر ہم جانیں کہ صبر ہوتی کیا چیز ہے۔ صبر ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اور علماء تو فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی المصیبہ، جو عام طور پر مشہور ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ بندہ صبر کرتا ہے، اس پہ دل کو روکتا ہے اور نفس کو روکتا ہے، اور جو واویلا نہیں مچاتا، گلے شکوے نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، ایک مشہور قسم۔ دوسری قسم صبر علی الطاعات،
طاعات پر، نیکیوں پر صبر کرنا، کیا مطلب؟ نیکیوں پر مستقل رہنا، اپنے آپ دوام رکھنا، ہمیشگی رکھنا کہ آپ نے ایک نیکی شروع کی ہے، نماز شروع کی ہے، یا آپ نے تلاوت شروع کی ہے، آپ نے ختم القرآن شروع کیا ہے، کچھ بھی شروع کیا ہے، کوئی بھی نیک کام ہے، اس پر صبر کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کے ساتھ تم میری مدد طلب کرو۔ اور تیسری صبر ہے صبر عن المعصیہ، کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو روکو، اس سے صبر کرو۔ کوئی گناہ کا موقع ہے اور آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، تو یہ بھی صبر ہے۔ یہ تینوں قسم کے صبر مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو تم سب صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں پر جو ڈرنے والے ہیں، جو خشوع والے ہیں۔ خشوع، ہم بار بار کہتے ہیں نا خشوع اور خضوع، یہ خشوع اور خضوع کیا چیز ہے یہ بھی سیکھنی چاہیے۔ خشوع دو چیزیں ہیں جو نماز میں بھی ہونی چاہیے، باقی ہماری زندگی میں بھی ہونی چاہیے۔ خشوع کا تعلق زبان سے ہے اور نگاہ سے ہے، کہ آپ کی زبان اور نگاہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں تو آپ کی نگاہ، آپ کی نظر ادھر ادھر نہ بھاگے، بلکہ آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی نظر کو جھکائیں، اور جو آپ بولے بھی وہ بھی آپ عاجزی کے ساتھ بولیں۔ اور خضوع کا تعلق وہ جسم کے ساتھ ہے، حرکات کے ساتھ ہے، کہ آپ کا جسم وہ بھی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اکڑ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ اسی طرح زندگی میں بھی اکڑ کے ساتھ چلنا، تکبر کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، مگر وہ لوگ جو عاجزی کرتے ہیں میرے سامنے، ان کے لیے میں آسان بنا دیتا ہوں۔ تو الا علی الخاشعین، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو ربہم، ملنے والے ہیں اپنے رب سے، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یہ انہیں یقین ہے، ہر وقت انہیں یہ بات سامنے رہتی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، إِلَيْهِ، اس رب کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ تو ان کے سامنے یہ خیال رہتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، ایک دن ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے، نماز مشکل کام ہے، لیکن جس کے سامنے قبر ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، اور حساب اور کتاب ہے، اور یہ بات ہے کہ اللہ سے میں نے ملاقات کرنی ہے، پھر حساب دینی ہے، تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے خود بخود آمادہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو دل میں بٹھانی چاہیے کہ ہر وقت ہمیں اللہ یاد ہو، اور ہر وقت ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو بھی کریں گے ہم اس کا حساب دیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر نماز پڑھنا پھر ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ، پھر گرم بستر چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہوگا، پھر اور کام کاج وغیرہ سے، کاروبار سے نکلنا ہمارے لیے آسان۔ ترجمہ دیکھیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور خلط ملط مت کرو، الحق، حق بات کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، ایسا خلط ملط کہ پھر پتہ نہ چلے حق کیا ہے باطل کے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو تم حق بات کو، وَأَنْتُمْ، اور حال یہ ہے کہ تم، تعلمون، جانتے ہو اس کو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو تم سب، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا حکم کرتے ہو تم سب لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو تم سب اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم، تتلون الکتاب، تلاوت کرتے ہو کتاب کی،
افلا تعقلون، کیا اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تمہیں؟ واستعینوا، تم سب مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وانہا، اور بے شک یہ نماز، لکبیرۃ، مشقت والی چیز ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں پر، الذین، خشوع والے وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو ربہم، ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے ساتھ، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اس رب کی طرف، راجعون۔